بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، غیر متوقع طور پہ بہت شاندار لندن کا موسم، یعنی کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سپتمبر میں بھی یہ دن دیکھنے ہوں گے، اتنے اچھے موسم آئے گا، اور اسی لیے لوگ آج بہت انجوائے کر رہے ہیں، بہت مزے کر رہے ہیں، بہت گھوم رہے ہیں۔ تو ہم نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اپنے ایک اسٹوڈیو میں ایک ایسی یہاں بھی ایک بہار کا کچھ رنگ یہاں بھی لایا جائے، اس موسم سے ہم بھی لطف اندوز ہوں اور ہم بھی کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے درمیان کچھ ایسی شخصیات موجود ہیں، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان سے بہت اچھے اچھے مہمان آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، وہ مختلف پروگرامز میں بھی شرکت کے لیے آتے ہیں، لیکن ہمارے لیے خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ ایسی ہستیوں کو اپنے پروگرام میں بلایا جائے جو خالصتاً تعلیمی حوالوں سے یہاں آئے ہیں۔ برطانیہ آئے ہیں، برطانیہ کی جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں جو دنیا بھر میں مانی جانی جاتی ہیں، جس میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا نام ظاہر ہے دنیا بھر میں سر فہرست ہے، اس یونیورسٹی میں اگر پاکستان سے کچھ ایسے لوگ آئیں جو یہاں آ کے تعلیم حاصل کریں، اپنے اس جو ہنر ان کے پاس تھا اس کو اور نکھاریں، اس کو اور آب و تاب بخشیں، تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ ہم ان کو بلائیں۔ اور اگر ان میں سے کسی کا تعلق اردو سے ہو، یعنی کہ اردو کی کسی ہائر اسٹڈیز کے لیے یہاں آئے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو موقع ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تو ضرور اپنے پروگرام میں بلائیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری جو پہلی مہمان ہیں وہ ڈاکٹر رخسانہ بلوچ صاحبہ، آپ جو ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے وظیفے پر یونیورسٹی آف آکسفورڈ برطانیہ سے پوسٹ ڈاک کر رہی ہیں۔ آپ فیصل آباد ویمن یونیورسٹی گورنمنٹ یونیورسٹی کی جو ہیں وہاں کی استاد ہیں، اردو ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہے، بہت اچھی آپ کے مقالہ جات ہیں، آپ نے بہت کام کیا ہے تحقیق کے حوالے سے۔ میری پہلی مہمان ہیں ڈاکٹر رخسانہ بلوچ صاحب۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر، آپ سنائیے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ نے دوستوں دیکھا ہوگا ہماری محفل میں عموماً ہم چند اصحاب کو اور بھی دعوت دیتے ہیں جو ہماری محفل کی رونق بڑھاتے ہیں، لیکن ایک شخص ہے، میں بلا شبہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے لگ بھگ کوئی 4-5 سالوں سے بزم سخن کی کہیں بھی محفل ہو، وہ چاہے لندن میں ہو، لندن سے باہر ہو، اسٹوڈیو میں ہو، اسٹوڈیو سے باہر ہو، اگر کوئی کام کا بندہ ہے تو وہ یہی کامران زبیر کامی ہیں جو میرے ساتھ موجود ہے۔ کامی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سہیل بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے مجھے اپنے اس خوبصورت پروگرام میں شرکت کی دعوت دی، اور جیتے رہیے، اور میں بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ منتظر ہوں۔ تو دوستو، ہمارے درمیان انشاءاللہ تھوڑی سی دیر میں ہماری ایک اور مہمان ہستی بھی یہاں موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن ہم چلتے ہیں ہماری مہمان جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں۔ کامی بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ڈاکٹر صاحبہ سے ذرا گپ شپ کروں، ویسے آپ بھی سوالات کر سکتے ہیں، ہماری لائنز بھی کھلی ہوگی، کچھ دیر بعد وہ بھی سوال کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے سوالات بڑے آسان سے ہوتے ہیں، سیدھے سیدھے سے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مختلف ایشوز پہ بات کریں اور دیکھیں۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ پاکستان سے آئی ہیں، آپ فیصل آباد سے آپ کا گورنمنٹ یونیورسٹی سے تعلق ہے، تو اردو ہی کیوں آپ نے چنا؟ اردو ہی کا موضوع کیوں چنا؟ اور بھی بہت سے موضوعات تھے، آپ فزکس میں جا سکتی تھیں، سائنس میں جا سکتی تھیں، آپ ادب کی اور صنف میں جا سکتی تھیں۔ اردو ادب بڑی مشکل چیز بھی ہے، لیکن پسند کا تعلق بھی ہوتا ہوگا۔ جی بالکل، یہ آپ نے بات بہت اچھی کی۔ سب سے پہلے تو میں بزم سخن اور اسلام چینل کا بہت شکر گزار ہوں میں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اپنا تعارف جو ہے وہ اس کے دیکھیں، میرا تعلق بیسیکلی میرا جھنگ سے تعلق ہے، اور فیصل آباد وومن یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے فرائض انجام دے رہی ہوں۔ اچھا، اردو کی جو آپ نے بات کی کہ میں نے اردو ہی کیوں چوز کیا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، کیونکہ ہمارے جو رجحان ہے کہ ہم سائنس کے سبجیکٹ، ہمارے والدین کا بھی یہی ہوتا ہے، زیادہ بچوں کو بس ڈاکٹر بنانا ہے، اور پھر ڈاکٹر جب نہیں بنتے تو پھر ڈفرینٹ فیلڈس میں چلے جاتے ہیں۔ اردو سے مجھے جو ہے وہ میرے کچھ وہاں پہ ہیں، میرے اساتذہ ہیں، ایک میرے استاد تھے، ان کو اردو سے بہت، وہ شاعر بھی تھے، تو انہوں نے مجھے ترغیب دی کہ اردو میں، ان کو میں نے دیکھ کر تو مجھے ایک اردو پڑھنے کا شوق ہوا، اور مجھے شاعری سے انٹرسٹ تھا، اگرچہ میں شاعرہ تو نہیں ہوں، مگر مجھے شاعری سننا اچھی لگتی ہے، اور آج میں اس لیے یہاں پہ میرا آنے کا مقصد بھی جو 2 شعراء کو بھی آپ نے بلایا ہے اور وہ سنوں گی ان سے۔ تو ویسے تو میں ظاہر ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور ریسرچ کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہ میرا خواہش۔ اچھا، آپ کے جو ریسرچ کے موضوعات کیا تھے؟ یعنی کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے، کس موضوع پہ ریسرچ؟ جی، میرا جو ایم فل کا موضوع تھا وہ کئی چاند تھے سر آسماں، غلام باغ
का तारीख के तरीक़े तस्वुरात का तकाबली जायज़ा कंपेरिजन था उन दोनों का कि चांद थे सिरासमा शम्स अरमान फारूकी जो बहुत बड़ा नावल जनाब, बहुत बड़ा काम है वो तो उनका पहला नावल और बहुत कमाल का वो नावल था, तो उस पर मैंने काम किया और पहली स्कॉलर हूँ जिसने उनके नावल उनके ये जो आपने नावलियाँ कई चांद थे सरे आसमां, कई चांद, उस पर मैंने काम किया जी। और गुलाम बाग ये मिर्ज़ा अतहर बेग जो बेसिकली वो ड्रामा निगार है, उन्होंने बहुत से ड्रामे उन्होंने ड्रामा सीरियल बहुत सारे लिखे जो बड़े पॉपुलर ड्रामे हैं, धूप किनारे और बहुत सारे, तो उनका पहला नावल था गुलाम बाग। तो इन दोनों का कंपैरिजन मैंने किया। तारीख़, उसके अंदर तारीख़ एक चीज़ होती है तारीख़ और एक होता है तारीख़ी तस्वुरात। तो तारीख़ अलग चीज़ है और तारीख़ी तस्वुरात अलग चीज़ है। तो उन्होंने तारीख़ी तस्वुरात को किस तरह बयान किया अपने नावल्स में, ये आपने उसमें काबिल जायज़ा किया। और मेरा फिर पीएचडी का जो मौजू है वो भी नावल पे है, और उसका जो मौजू है उर्दू नावल का तहज़ीबी और नौबादियाती मुतालिया। इसमें कुछ मखसूस नावल थे जो मैंने लिए, और इस तरह जो जिनका यानी कि यूरोप और हिंदुस्तान की तहज़ीब को मैंने उसमें बयान किया। तो मगर अच्छा, मतलब यानी कि अब हम देख रहे हैं कामिल भाई कि देख रहे हैं आप गहरे समंदरों में सफ़र कर रहे हैं हम लोग इस वक्त, यानी कि जो सिचुएशन है इस वक्त आप एक ऐसी हस्ती के साथ बैठे हैं जो उर्दू अदब पे बिल्कुल अथॉरिटी हैं, इस वक्त हम इनसे बात भी कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये तो चलो ठीक है आपने वहाँ से किया सारा कुछ, तो ऑक्सफोर्ड में भी क्या कोई उर्दू का डिपार्टमेंट होता है, क्या होता है यहाँ, कैसे उर्दू क्या करने आते हैं, मतलब यहाँ लोग जो आते हैं यहाँ से उर्दू के हवाले से? अच्छा देखिए, पीएचडी तक डिग्री मैंने वहाँ से हासिल की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मेरा पोस्ट डॉक करने का बहुत ख्वाहिश थी, क्योंकि उर्दू में पीएचडी तो बाहर से नहीं होती, बाहर से लोग पाकिस्तान में करने जाते हैं या फिर इंडिया में होती है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक बाहर किसी यूनिवर्सिटी में जाऊँ और वहाँ पर उनका जो तालीमी निज़ाम है उसको देखूँ। तो चूँकि मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ तो ये HEC की बड़ी एक उनका एक अच्छा कदम है कि उन्होंने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं उनको 10 महीने के वजीफ़ा देते हैं और वो किसी भी बाहर की यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। क्या बात? अच्छा, उससे पहले भेजने से पहले वो तो हमने अप्लाई करना होता है और फिर वो प्रोसीजर होता है, और ज़्यादातर वो साइंसेस को ही तरजीह देते हैं, बहुत कम सोशल साइंसेस और ख़ास तौर पर उर्दू। तो ये मेरी खुशकिस्मती। मगर ऑक्सफोर्ड की जब बात करें तो मेरा ख्वाब था ये तो ऑक्सफोर्ड, सबका ख्वाब होता है जी, लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं यहाँ आ पाऊँगी, और मेरी ख्वाहिश थी, बस मैंने कोशिश की और भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मैंने भेजा अपना प्रपोज़ल बनाकर कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, और फिर HEC में अप्लाई करते हैं। और तो मुझे ऑक्सफोर्ड में एमरी बंगा साहब मेरे सुपरवाइज़र हैं, इन्होंने मुझे मेरा प्रपोज़ल जब देखा तो इन्होंने कुछ तब्दीलियाँ कहीं कि इस तरह करें इस तरह करें। 2 साल मुझे लगे अपना इस प्रपोज़ल को, यानी उन्होंने मुझे 2 साल के बाद मुझे लेटर दिया, मैंने कोशिश जारी रखी। उन्होंने शायद ये चेक कर रहे थे कि पता नहीं पाकिस्तानियों के बारे में आमतौर पे है कि पाकिस्तानी स्कॉलर्स और ख़ास तौर पे उर्दू के ज़्यादा बस उनको नहीं होता इंटरेस्ट और ऐसे, तो वो चेक कर रहे थे या क्या। उन्होंने 2 साल के बाद मुझे लेटर दिया, जब देखा कि ये स्टूडेंट जो है इसमें है कि ये पोटेंशियल है, ये कर सकती हैं, तो इनको तो 2-3 मैंने चेंज भी किए टॉपिक जो मैंने पहले किया, उसके बाद उन्होंने कुछ और कहा, और बहरहाल एट द एंड मुझे मिल गया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने पूछा थी कि ऑक्सफोर्ड में क्या ऐसा है, ऑक्सफोर्ड में बेसिकली तो ये हिंदी का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर उर्दू हिंदी का डिपार्टमेंट है जी बिल्कुल। और जो एमडी बंगा हैं जिनको मेरे सुपरवाइज़र हैं, वो इंडिया से ही वो उन्होंने पीएचडी की, और यहाँ पे हिंदी डिपार्टमेंट है जहाँ पर वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, मगर उर्दू भी जानते हैं और उर्दू भी पढ़ाते हैं। और हिंदी उर्दू है एज ए माइनर सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है, यानी कोई अपनी मर्ज़ी से उर्दू लैंग्वेज सीखना चाहे तो मैं पहली स्कॉलर हूँ जो ओरिएंटल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पोस्ट डॉक कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त। मतलब मैं लोगों से दरख्वास्त करूँगा, हमारे यहाँ एक 70 साल से 45 साल से लोग अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू से ताल्लुक़ जुड़ा है, पाकिस्तान से यहाँ मौजूद हैं, हिंदुस्तान से मौजूद हैं, बड़े बड़े शोरा अदीब यहाँ मौजूद हैं, 30-30 किताबें लोगों ने लिखी हैं, बहुत काम हुआ है, लेकिन ये काम मिस हुआ है। देखें, इसको तो मानना पड़ेगा, ऑक्सफोर्ड जैसे जगह पर हिंदी का डिपार्टमेंट मौजूद है, उर्दू का डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है। आज वाकई मेरा दिल दुख रहा है, लेकिन हमारी खुशनसीबी और हमारे लिए एजाज़ की बात है कि एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिसने पहला उर्दू का कोई प्रोग्राम यहाँ से किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक ऐसी शमा रोशन करके जा रही हैं, इंशाल्लाह चलेगी। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा
اگر کام ہو سکے. دیکھیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں اگر ہندی کا ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے جو بہرحال اردو کے ایک بعد آنے والی زبان ہے, اور اردو کا بھی ضرور ہونا چاہیے, اردو زیادہ بولی جاتی ہے اور اس پہ بات ہوتی ہے. کامی بھائی ان سے تو بات چیت چل رہی ہے ہماری, آپ سے بھی ہم بات کرتے ہیں. آپ کی فیلڈ تو آئی ٹی ہے, آپ تو بالکل الگ آدمی ہیں بالکل, تو شاعری کی طرف آپ بھی آ گئے, تو آپ کا بھی اسی طرح عشق کا رشتہ ہے اردو سے, مجھے اندازہ تو ہے. جی اردو سے تو جناب ہمیں بھی محبت ہے, اور ان کی میں باتیں سن رہا تھا اور ماشاءاللہ بہت ہی قابل خاتون ہیں, اور پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آکسفورڈ میں اگر اردو کا کوئی ڈپارٹمنٹ بنا تو وہ یہی شروع کریں. بالکل بالکل انہی کو کرنا ہوگا نا, انہی جیسے لوگوں کو سنبھالنا ہوگا. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ اس پروجیکٹ پہ ضرور کوئی کام کریں گے, اور اگر انہیں برطانیہ میں موجود شاعروں کی, ادیبوں کی خدمات کی یا کسی قسم کی مدد درکار ہے تو ہم لوگ یہاں پہ بزم سخن حاضر ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. دوستو یہ دیکھیں, یہ سوچنے کی بات ہوتی ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں دوستو ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم کوئی ایک موضوع, ہم پروگرامز تو کرتے رہتے ہیں, ہوتی رہتی ہیں, لیکن آج ایک بہت اصولی بات ہمارے ذہن میں آئی, اور وہ اصولی بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ مل جل کے کوشش کریں تو برطانیہ کی یونیورسٹیز میں اردو کا ڈپارٹمنٹ بہت اچھی طرح فعال ہو سکتا ہے. ہم جانتے ہیں اورینٹل اسٹڈیز جو ہمارا کالج لندن یونیورسٹی جو ہے, جس میں ہم نے پروگرامز بھی کرتے رہتے تھے, وہاں پہ بہت بڑا ادارہ موجود ہے, وہاں ہوتے رہتے ہیں پروگرامز, لیکن ہمارے درمیان ایک سی استاد موجود ہے, تو ہم ان سے درخواست کریں گے اس پہ کام کریں. اچھا آپ سے چلیں, اس پہ تو بات ہوتی رہے گی. آپ نے بہت دقیق موضوعات چنے اور اس پر آپ نے کام کیا, آپ اس کو دیکھ بھی رہی ہیں, اس کو لے کے بھی چل رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ مجھے ایک بڑا سوال لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے, میرے زیادہ تر سوالات وہ ہوتے ہیں جو لوگوں نے پوچھے ہوتے ہیں, ان کو میں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ آج جو ہے اردو ادب, خاص کر افسانہ جو ہے جس پر آپ نے کام کیا ہے, شمس الرحمان فاروقی صاحب کی کتاب پر, ناول پہ کام کیا آپ نے, وہ ناول کا جو ہے وہ مطلب آج اب اس طرح اس کو جو ہے نا زوال پذیر ہو رہا ہے. ناولز نہیں لکھے جا رہے, اور لکھے جا رہے ہیں تو پڑھے نہیں جا رہے. مختصر افسانے میں دیکھ رہا ہوں نئی چیز آ گئی, 100 لفظی افسانے اور فلاں اور یہ چیزیں, اس پر لوگوں کی توجہ زیادہ ہے. جی وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, ہم سب کے علم میں ہے کہ آج جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے, لوگوں کے پاس وقت کم ہے, گلوبل ولیج دنیا بن گئی, مگر جتنے زیادہ مطلب لوگ کتاب سے بہت دور ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا کی وجہ سے. یہی وجہ ہے. اور کہ دیکھیں ناول جو ہے وہ ضخیم ایک افسانے سے تھوڑا زیادہ اس کا جو کینوس وسیع ہوتا ہے, تو لیکن پڑھنے والے آج بھی موجود ہیں. دیکھیے میں جہاں پر میں آئی ہوں, جب برطانیہ میں ایک چیز آپ ایڈ کرنا چاہوں گی. جب میں شروع میں آئی تو میں بڑے ہارڈ ٹائم میں آئی, جب کرونا کی سچویشن, لاک ڈاؤن تھا, تو تقریباً 6 مہینے تو میں ایسے ہی بند کمرے میں رہی, اور وہاں سے ہی آن لائن کلاسز لیتی رہی. پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے جب ملی ہوں میں, تو میں نے اچھا آکسفورڈ میں مجھے شروع میں شاید تھوڑا سا ہوا فیل کہ شاید جہاں پر اردو کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا, اور مجھے مایوسی ہوئی وہاں پر, کیونکہ کوئی 1-2 تنظیمیں تھیں جن کو میں جانتی تھی, وہ پنجابی پہ تو کر رہے تھے, نو ڈاؤٹ ہماری مدر ٹنگ ہے, اس پہ بھی کام ہونا چاہیے, لیکن اردو کے حوالے سے مجھے کچھ نظر نہیں آیا. شاید میرا اتنا علم نہیں تھا. ویسے آپ کا چینل تو میں دیکھ رہی تھی, مگر ویسے مجھے چونکہ آپ سے تعارف نہیں تھا. اچھا جب جو مینا جی کی کتاب پہ میں گئی ہوں, اور وہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو سنا, اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ جیسے لوگ اگر برطانیہ میں موجود ہیں تو برطانیہ میں اردو کا مستقبل بہت تابناک ہے. اچھا اسی میں ایک سوال جوڑتا ہوں آپ کے ساتھ, اسی کا ایک اور سوال جوڑتا ہوں, آپ اس کا اچھا سا تفصیل سے جواب دیجیے گا. آپ نے دیکھا, آپ نے بزم سخن یا مختلف تنظیمیں دیکھی ہوں گی, آپ کیا سمجھتی ہیں جتنا آپ نے اب تک دیکھا ہے بزم سخن کو, اور بزم سخن شہر سے باہر بھی کام کر رہی ہے, ٹی وی پہ بھی کام کر رہی ہے, اسلام چینل بھی اس کے لیے کر رہا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں بزم سخن کے بارے میں, آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بزم سخن ایک بہت اچھا ادارہ جو اردو کے فروغ کے لیے بہت اہم کام کر رہا ہے. میں نے یہی بات کی کہ برطانیہ میں اگر اردو کے فروغ کے لیے کوئی ادارہ صحیح طور پہ کام کر رہا ہے تو وہ بزم سخن ہے. بے شک. اور دیکھیے جس طرح آپ ایک علیحدہ سیشن, ظاہر مذہبی چینل بھی ہے, پھر ساتھ سے جو اردو کے حوالے سے, اور اس سے کیا ہوگا کہ اردو کا فروغ پاکستان کے لیے ایک بہت آپ کام کر رہے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ آپ جو نئے لکھاری ہیں, جو نئے لکھنے والے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی جو ہے یہ بڑی بات ہے کہ جب تک کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا ادارہ موجود نہیں ہوگا, کوئی نہیں لکھے گا. یہ جو آپ نے بات کی, پہلے آپ نے بات کی تھی کہ اب ہم کتاب سے دور ہو رہے ہیں, مگر آپ کا ادارہ
آپ جیسے لوگ اگر موجود ہیں تو لوگوں کی دلچسپی بھی برقرار رہے گی اور لوگ لکھتے رہیں گے اور اردو کی خدمت اس طرح چلتی رہے گی. انشاءاللہ اس کے لیے میں آپ لوگوں کی بہت ممنون ہوں کہ اردو کے لیے آپ اتنا کام کر رہے ہیں. اور میرا اردو تو مجھے اردو سے بہت پیار ہے. اردو سے جو پیار کرنے والے ہیں میرے لیے بہت اچھی بات ہے. سہیل بھائی ایک بات یاد آ گئی کہ انہوں نے رفت حسام مینا صاحبہ کی کتاب کی رونمائی کا ذکر کیا. تو مجھے جو ان کی بات جو اچھی لگی تھی اس پروگرام میں کہ انہوں نے اس کتاب کو بہت اچھی طرح پڑھا اور پھر اس پہ جو ان کا تبصرہ تھا وہ کیا بات ہے 10-15 منٹ کا تھا لیکن بہت ہی معلوماتی اور سمجھ لیے کہ بس میں اس کو کئی دفعہ سن چکا ہوں. تو مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ یہ کتاب پڑھتی ہیں تو بہت غور سے پڑھتی ہیں اور اس پہ بہت عمدہ تبصرہ کرتی ہیں. یہ انہوں نے جو بات اٹھائی بالکل میں انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ جب کوئی استاد کوئی واقعی پراپر بندہ جو ہے اس پر مقالہ لکھتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے. ہم جیسے لوگوں نے بھی اس کتاب پہ لکھا. تو آپ ایسی کیا چیز دیکھتی ہیں کتاب کے اندر جو شاید ہم جیسوں کی نظر سے اوپر سے نکل جاتی ہے؟ نہیں ایسا بات نہیں ہے. آپ نے تو اوور آل ریویو اس کا تبصرہ کیا اور تبصرہ میں اوور آل آپ اس کی بات کرتے ہیں. تو میں نے تھوڑا سا اس کے فن پہ بات کی. اس کی جو فنی خوبیاں تھیں میں نے اس کو اس میں تشبیہات استعارات اس میں جو انہوں نے قافیہ ردیف اور جس طرح استعمال کیے ہیں تو میں نے ان پہ بات کی. میں نے کہا تھوڑا سا میرا ہٹ کے چونکہ میں ایک ریسرچر ہوں ریسرچ کی اسٹوڈنٹ ہوں تو اس لحاظ سے میں نے اس کو دیکھا کہ میں تھوڑا ہٹ کے بات کروں کیونکہ آپ اوور آل تبصرہ تو آپ کر رہے تھے تو کوئی ایسا خاص اچھا نہیں. مجھے بتائیے کہ اتنا آپ ریسرچ کا کام کر رہی ہیں آپ ڈیپلی دیکھتی ہیں اشعار کو ظاہر ہے آپ سمجھتی ہیں تبھی تو اس پہ تبصرہ کرتی ہیں. ردیف قافیہ آپ جانتی ہیں بحر اوزان جانتی ہیں تو شاعری کیوں نہیں کرتی ہیں؟ یہ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کوشش بھی نہیں کی شاعری کی. ریسرچ میں ہی آئی اور میرا پہلے ایم فل پی ایچ ڈی یا پوسٹ ڈاک کا کام چل رہا ہے ریسرچ کا. پھر یونیورسٹی میں جب آپ ہوتے ہیں تو بہت ساری اور چیزیں ریسرچ پیپر آپ کو مکمل کرنے ہوتے ہیں. کچھ ایچ ایس سی کے کرائیٹیریا ہے اس کو تو اس وجہ سے میں ان تحقیق کے کاموں میں اتنی الجھی کہ اور مجھے لگتا ہے کہ میں شاعری نہیں کر سکتی. مطلب شاعری ایک خداداد صلاحیت ہے اور یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. اچھا ابھی جو آپ یہاں سے ماشاءاللہ آکسفورڈ سے کر کے جا رہی ہیں پڑھائی ایک پوری کمپلیٹ ہوئے کہ آپ کے ساتھ ظاہر ایک اور ڈگری کا اضافہ ہو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کو کتنی مدد دے گا آگے آپ کی لائف میں اور ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو وہاں موجود ہیں آپ کے محوے آپ کا انتظار کر رہے ہیں جو؟ جی بالکل. دیکھیے یہ ریسرچ ورک ہے ڈگری تو نہیں ہے. پوسٹ ڈاک کا 10 مہینے کا ایک ہوتا ہے اور ایک ٹاپک ہے جس پر آپ نے کرنا ہے. اصل میں یہ جو ہے کہ میں یہاں پہ آئی ہوں یہاں کے سسٹم کو دیکھوں اور یہاں سے جو کچھ سیکھوں وہ اپنی یونیورسٹی میں جا کے امپلیمنٹ کروں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کروں چیزیں. یہ اصل مقصد ہوتا ہے ایچ ایس سی کا بھیجنے کا کہ ہم جیسے لوگ جو وہیں پہ جو پوری تعلیم ہماری پاکستان میں ہی ہے اور تو انہوں ڈفرینٹ اچھی اور بڑی یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں. اچھا میں جب یہاں سے جاؤں گی تو میرا یہاں پر آ کر بہت زیادہ میں نے چیزیں اگرچہ پینڈیمک کی وجہ سے جو میں سیکھ سکتی تھی وہ نہیں سیکھ پائی. زیادہ میں فزیکلی ابھی تک کلاسز نہیں ہوئیں آن لائن کلاسز ہوئیں. اب انشاءاللہ سپٹمبر میں اوپن ہو رہی ہے تو 1 مہینہ میرے پاس ہوگا کیونکہ میں نیکسٹ منتھ جا رہی ہوں واپس. تو میں کچھ وہاں پہ ان کیمپس جب میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاؤں گی. میں نے تھوڑا سا پڑھایا بھی ہے وزٹنگ پہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کلاس مجھے دی تھی کہ آپ ان کے ساتھ لیکچر بھی لیں. تو یہاں کے اور وہاں کے جو اسٹوڈنٹس میں بہت فرق ہے. اچھا کیا بنیادی فرق ایسا کیا اس میں بیسک کیا فرق نظر آیا آپ؟ یہاں کے اسٹوڈنٹس کا ایک چیز جو ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں تھوڑا سا ہمارا اساتذہ میں بھی ایک استاد ہوں ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہمارا ایک مخصوص جو ہمارا وہ ایک میتھڈ ہے وہی چل رہا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں نا کہ کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں وہ باہر نکل ہی نہیں پاتے. اب یہاں پہ سب سے بہتر ہے کہ کوسچن کرتے ہیں سوال کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ کیا ہے تو وہاں پہ کیا ہے کہ اگر کوئی شاگرد مجھ سے سوال کرے گا تو مجھے بہت برا لگے گا. وہاں پہ آپ سوال میں ایسے ڈانٹ دوں گی کہ نیکسٹ ٹائم اس کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ سوال کرے گا. ہماری تربیت دی جاتی ہے نا بڑوں سے سوال نہیں کرو. جی تو یہ دیکھیے سوال سے ہی تحقیق میں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جو یہ کہتے ہیں نا کیوں 5 کے اگر نہیں ہوتے تو پھر آپ تحقیق یا آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. کیوں کیسے کب کیا اور کہاں جب تک یہ نہیں ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. تو یہ چیز ہمیں بھی کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا ہوگا کہ کوئی سوال کریں اور ہمیں ان کو اچھے طریقے سے جواب دیں.
ये चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत इस चीज़ का एक फुकान है, सवाल जिस वजह मेरे से- जहन में आ जी, गया जी। सुहेल भाई, आपने अभी जिक्र किया है कि आप यहाँ से सीखेंगी और यूनिवर्सिटी में जाकर इम्प्लीमेंट करेंगी कि यहाँ क्या बेहतर है और क्या नहीं है। जी। तो कौन सी चीज़ आपके जहन में है जो आपने जाते ही वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, जो आपने ऑक्सफोर्ड में देखा, आपको लगा कि ये तो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में होना ही चाहिए, कोई ऐसी चीज़? यूनिवर्सिटी की अगर बात करूँ तो मैं जैसे बात कर रही हूँ कि अपने स्टूडेंट्स के दरमियान देखें, हम जो गैप एक है, देखिए उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो एक फासला बढ़ा हुआ है उसको फासला, कम करेंगे। उसको कम करना चाहिए, और ताकि उनमें सवाल करने की जरूरत हो। वो कोई भी बात, कोई भी उन्हें हिचकिचाहट है, कोई भी तशनगी है, कोई भी चीज़ है, तो वो पूछ सके हमसे। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको इतना एतमाद देना, कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा करना कि वो कोई भी बात हो एक तहजीब के दायरे में रहकर अपनी बात कह सकें, अपना जो भी उनका कोई कॉन्सेप्ट है क्लियर हो सके। हाँ, सवाल ये होता है कि जो आपकी गुफ्तगू से रेलेवेंट हो वही सवाल होता है। बिल्कुल ऐसे। आप ज़ाहिर है इस वक्त हम बात कुछ और कर रहे हैं और हम पूछें कि इस वक्त यहाँ सियासी हालात क्या चल रहे हैं, ज़ाहिर है ये सवाल नहीं वो तो होगा। सवाल नहीं होगा ना। रैली में जो भी आप स्टडी से रिलेटेड जो भी ये चीज़ें, एक तो दूसरा थोड़ा सा वैसे पाकिस्तान और यहाँ की अगर बात करूँ तो बहुत सारा चीज़ें हैं। मैं अगरचे ज़ाहिर है, नहीं वो तो बहुत है, ज़ाहिर है हाँ वो चीज़ें, लेकिन एक चीज़ है कि हम अपने वक्त की कदर हमें करनी चाहिए। यहाँ की भी एक चीज़ मैंने सीखी है यूनिवर्सिटी में भी और बाकी माहौल पूरा देखें, हम वक्त की कदर नहीं करते, हम अपने टाइम को ज़ाया करते हैं। और ये लोग यही इनकी कामयाबी का राज है कि ये एक सेकंड इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है और वो अपने वक्त में सही यूटिलाइज़ करते हैं। ये हम अगर करेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी बात कही आपने। कामी भाई मौजूद हैं, हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि इनसे भी कुछ कलाम सुन लें। गुफ्तगू तो हमारी डॉक्टर साहिबा से जारी है, वो भी करते रहेंगे। जी नात के चंद अशार पेश करना बिल्कुल ज़रूर, नात से इब्तिदा करें। बिल्कुल माशाअल्लाह। दिल में कुरआन खुदा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, सुभान दिल अल्लाह। में कुरआन खुदा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, मुझको सब मिल गया मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। कोई आया है कोई न आएगा फिर, सुभान अल्लाह, बेशक। कोई आया है कोई न आएगा फिर, आप सा रहनुमा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। और ये शेर देखिएगा, रब का लुत्फ़ो करम है बनाया मुझे, रब का लुत्फ़ो करम है बनाया मुझे, उम्मती आपका मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, उम्मती आपका मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। और इसका मक्ता भी सुना देता हूँ, तिश्ना कामी बुझे जामे कौसर से ही। क्या कामी का इस्तेमाल किया, वाह 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 वाह। तिश्ना कामी बुझे जामे कौसर से ही, दिल से निकली दुआ मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, दिल में कुरआन खुदा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, मुझको सब मिल गया मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, माशाल्लाह नात इन्होंने पेश की, मुबारक हो भाई, आप माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत नात भी कहते हैं। बस आखिर में एक सवाल पूछता हूँ, फिर ब्रेक पे जाएंगे। आप जो देख रही हैं रुझान आजकल हमारी नौजवान नस्ल में, वो शायरी का रुझान देख रही हैं, कुछ नज़र आ रहा है या सब ऐसे ही चल रहा है मामला? नहीं, बहुत अच्छे लिखने वाले हैं जो अच्छे शायर कह रहे हैं। ये हम जो ये बात करते हैं ना कि नए नौजवान नस्ल जो है वो अच्छे शायर नहीं कह रही, अच्छा नहीं लिख रही, नहीं, अच्छे लोग मौजूद हैं। अभी कामरान साहब को देखिए कि इनकी हमने जो नात सुनी कमाल की, तो इस तरह और भी बेशुमार ऐसे हैं जो अच्छे लिखने वाले हैं मौजूद है। बात वही है कोई ऐसा प्लेटफार्म हो जहाँ पे उनको सराहा जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, तो हम बहुत अच्छा लिख रहे हैं। पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं ना, अच्छा शायरी में तो चले सभी कुछ ना कुछ तुकबंदियाँ कर लेते हैं, क्या वाकई नावल लिखने की तरफ, अफसाने की तरफ लोग आ रहे हैं? बदकिस्मती से नावल कब लिखा जा रहा है, और पाकिस्तान में कुछ चंद उंगलियों पर गिने जा सकते हैं नाम जो अच्छे नावल लिख रहे हैं, वरना लिख तो रहे हैं लोग, लेकिन अच्छा देखिए वो अदब के ज़ुमरे में जो चीज़ें आती हैं उसमें और आम लिखने में बहुत फ़र्क है। तो अच्छे नावल जो हैं, जैसे वहाँ पे ताहिरा इकबाल एक फैसलाबाद की, बल्कि मेरी यूनिवर्सिटी की वो HOD रही हैं, अभी रिटायर हुई हैं, बहुत अच्छा लिख रही हैं वो। इस तरह पहले तो ज़ाहिर तालड़ साहब वो तो पहले, अभी नए लिखने वालों में जो है अच्छे लोग लिख रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात हुई। दोस्तों हमारे साथ
डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं, डॉक्टर रुखसाना बलोच साहिबा यहाँ मौजूद हैं, और इसके अलावा हमारे साथ कामी भाई भी यहाँ मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह इनके साथ गुफ्तगू भी कर रहे हैं, बातचीत करें। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे डॉक्टर साहिबा से बात करके, इसलिए कि किसी इल्म वाले आदमी से बात करने का अलग ही लुत्फ़ होता है। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्फ़े के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने के लिए। वक्फ़े में हमारे दरमियान एक और दोस्त, ऐसी हस्ती जो बज़्म सुख़न की शान है, लगभग ये भी 3-4 बरस से हमारे साथ जिस तरह जुड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर तकरीब में हम साथ साथ होते हैं और साथ साथ रहेंगे। डॉक्टर सफदर सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। आप देर की पर पहुँचे तो कम से कम आए तो सही। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन वो कहते हैं ना, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो आपने कहा कि नहीं इकबाल हमेशा देर से आता है। ठीक है, इकबाल तो देर से ही आता है। हमारे दरमियान एक और डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं, आप भी डॉक्टर साहब हैं, और हम दोनों ऐसे ही माठे से बंदे हैं, लेकिन साथ में चल रहे हैं। अदब की हस्तियां हैं बड़ी बड़ी, अदब की बड़ी बड़ी हस्तियां। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, हमने एक महफिल साथ में अभी अटेंड भी की थी पिछले दिनों, और बड़ी अच्छी इनसे गुफ्तगू भी हुई थी। उसी गुफ्तगू के तनाजुर में कुछ इनसे बातें कर रहे थे, लेकिन हम आपसे भी पूछेंगे। लेकिन पहले मैं एक सवाल इनसे जो मेरे जहन में बहुत देर से बुलबुला रहा था, वो मैं इनसे पूछ लूँ। डॉक्टर साहब, आपने शमसुर रहमान फारूकी साहब पे काम किया है, बहुत बड़ी शख्सियत, ज़ाहिर है अदब के हवाले से अगर हम उनका कोई मवाजना नहीं कर सकते, ज़ाहिर है हर आदमी अपनी तरह होता है, इसी तरह होता है। लेकिन इसी के बरक्स हम पाकिस्तान में देखते हैं बहुत बड़े बड़े नाम, यहाँ भी अशफाक अहमद जैसी हस्ती अल्लाह ने दी हमें, हमें बानो कुद्सिया जैसी हस्ती दी हमें, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो आप कुछ इनके ऊपर भी कुछ आप तहकीक कर रही हैं कि इनका जो इल्म था, जो इन्होंने लोगों को लिखा, जो कुछ हम तक पहुँचाया, ख़ासकर अशफाक साहब ने जो काम किया है, वो तो बहुत बड़ा काम है। सूफीज़म के हवाले से भी उनका काम है, और बड़ी शाहकार उनकी तहरीरें हैं। तो हमारे यहाँ भी कुछ डबल हिसाब चल रहा होता है ना, कुछ लोग इस दाएं बाजू है, कुछ लोग बाएं बाजू है। तो ये आप कैसे देखती हैं, इस दाएं बाजू और बाएं बाजू के दरमियान कोई बीच दरमियानी रास्ता निकलता है, या आप समझती हैं कि अशफाक हुसैन एक अलग हस्ती, बिल्कुल डिफरेंट, और बाकी जो लोग लिख रहे हैं वो बिल्कुल अलग? जी, मुझे देखिए अशफाक साहब एक बहुत बड़ा नाम, और मैं उनका जो तसव्वुफ़ ख़ास तौर पे आपने जो बात की, बड़ा उन पर काम है उनका। फिर बानो कुद्सिया का जो नावल, उन्होंने नावल बहुत अच्छे लिखे हैं, घाट और राजा गीत जो एक शाहकार नावल है, जो बड़े गिने चुने नावल हैं, चंद उनमें एक टॉप पे वो मतलब बड़े नावलों में शुमार होता है। दाएं बाजू और बाएं बाजू के हवाले से तो मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन हम अदब के हवाले से बात करें तो उनकी इसमें बहुत ज़्यादा, अगर उनको हम निकाल दें पाकिस्तान में, तो मेरे ख़्याल में बहुत कुछ बचता ही नहीं है। इसके अलावा और बहुत अच्छे नावल, जैसे अभी जैसे मैंने ताहिर इकबाल का नाम लिया, तारड़ साहब बड़े अच्छा लिख रहे हैं, इस तरह और भी बेशुमार अच्छे लोग हैं। लेकिन मसला ये ना कि लिखने वाले तो शायद अब भी मौजूद हैं, पढ़ने वालों की कमी हो रही है ना, वो तो फुकदान है अपनी जगह। जी बिल्कुल, वो मैंने तो पहले आपको में से क्या अट्रैक्शन हो, ऐसा क्या लिखा जाए? क्योंकि अब ड्रामा है, टीवी है, फिल्म है, सोशल मीडिया है, इतनी अट्रैक्शन मौजूद है, क्यों कोई किताब पढ़े? हाँ, ये चीज़ तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। क्योंकि देखिए बात यह है कि नावल एक, उसका जितना ज़्यादा, उसका एक तो मौजू पे बहुत, कि मौजू ऐसा हो कि जो दिलचस्पी, और फिर उसके बाद उसका देखिए उसमें अज़्ज़ा पे बात अगर करूँ तो प्लॉट होता है, मौजू होता है, किरदार, और उसके जो मुकालमे, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और टेक्निक, अच्छा टेक्निक की मैं बात करूं तो अभी नावल में जब शुरू में तो जैसे जब उमराव जहां अदा से ही, अगरचे पहले नावल तो पहले उमराव जहां अदा को बाकायदा उर्दू का पहला नावल हम तस्वुर करते हैं, उसके अंदर जो नावल के अज्जाए तरकीबी हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद बहुत सारे, लेकिन टेक्निक्स बदलती हैं, जैसे शौर की रॉ इस्तेमाल की कुरतुलैन हैदर ने, आग का दरिया लिख दिया, क्या ज़बरदस्त लिख गई, कमाल का उसने जो है वो है। फिर उसके बाद ये जो बात मैं कर रही थी अभी गुलाम बाग, इसकी टेक्निक बिल्कुल हटकर है। अब देखिए कि कोई चीज़ जो है वो तभी एक नया रास्ता एक जो निकलता है ना, तो उसको सबको अट्रैक्ट करता है, कारी को।
تو یہ بھی چیزیں جیسے آپ نے بہت سی بات کی، یہ کرنا ہے. ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کے لیے کوئی سوال لے کر آئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، عقیل جانی استاد محترم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا کرم ہے. آپ بتائیے خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ نے جن الفاظ میں رخسانہ کا تعارف کرایا، اور یہ دو حضرات ہمارے بہت پرانے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک شعر تو آپ کی نظر ہے. جذبات جتنے آئے ہیں وہ دل سے آئے ہیں، اور جتنے چراغ ہیں تیری محفل سے آئے ہیں. آپ نے چراغ جلا رکھے اپنے چاروں طرف. رخسانہ صاحبہ سے جیسے آپ نے ابھی تذکرہ کیا، میری ملاقات ہوئی تھی آکسفورڈ میں، اور جس محبت سے ان سے بات چیت رہی اور بالکل بے تکلفانہ، تو میں نے 2 شعر ان کے لیے لکھے تھے، وہ بھی پیش کر دوں میں. کہ ان کے لہجے میں تھا ایسا باغ پن، ان کے لہجے میں تھا ایسا باغ پن، مجھ سے شاہانہ ملی اچھا لگا، مجھ سے شاہانہ ملی اچھا لگا، آکسفورڈ آنا سفل ہو ہی گیا، آج رخسانہ ملی اچھا لگا. اردو کے لیے، لب کے لیے، زبان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا. ایسے بہت کم لوگ. ابھی بات ہو رہی تھی نا، آپ نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ نے اردو کیوں پڑھی، تو بدقسمتی سے یہ بھی ہوا ہے ایک زمانے میں کہ اگر کہیں کسی کو داخلہ نہیں ملا تو انہوں نے کہا یہ اپنی زبان ہے، یہاں لے لیں داخلہ. لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح سے کام نہیں چلتا جب تک آدمی اپنے آپ کو وقف نہ کر دے علم کے لیے اور دانش کے لیے اور اردو سے محبت کے لیے. تو رخسانہ کا میرے خیال سے شمار ایسے ہی ایک لوگوں میں ہے کہ جنہوں نے صرف یونیورسٹی میں قدم رکھنے کے لیے نہیں بلکہ اردو کی محبت میں. بہت شکریہ، بہت اچھی بات کی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اور آپ کے سب مہمانوں کو، خاص کر میرے بھائی کامران بیٹھے ہوئے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. زبیری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں میرے الحمدللہ. میرے بھائی آپ یہ نہ سمجھیے کہ اردو کا جو ہے وہ مستقبل جو ہے بڑا تاریک ہے. آپ یقین کریں بہت سارے اسکولوں میں جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے، میرے بچوں نے یہاں، میری ایک بیٹی نے یہاں اردو وہ لیول کیا تھا، اس کے بعد خیر وہ CO کیونکہ اس کا مطابقت نہیں تھی. تو آپ ایسا نہ کریں جب تک کہ اردو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ جیسے لوگ جو کام کرتے ہیں، اور خاص کر کے اسلام چینل کو تو میں سلوٹ کرتا ہوں، اور آپ کو بھی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو سلوٹ نہیں کرتا. آپ لوگوں نے یہ ایک اس میں جان ڈال دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اردو جو ہے آپ اس پہ اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. بہت سارے لوگ جو ہیں میری طرح، ہم تو دیکھیں نا پنجابی ہیں، بیسیکلی ہم پنجابی ہیں، لیکن ہمارے بچے، اب یقین کریں کہ میرے سارے بچے مجھ سے بہتر اردو بولتے ہیں. وہ اس میں کوئی مذاق والی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب تک آپ لوگ ہیں موجود، اور اس کے بعد آئندہ جو نسلیں آئیں گی وہ اس پہ کام کرتی رہیں گی. بے شک بے شک. نہیں جناب، اردو زبان انشاءاللہ تا قیامت رہے گی، اور کیوں نہ رہے. جس کے سر پہ پاکستان جیسے ملک کا سایہ ہو، جس نے اردو کو سنبھالا ہے، لے کے چل رہا ہے، تو ضرور انشاءاللہ رہے گی. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سے تو بات چیت ہو رہی ہے. آپ نے کیا رجحانات آپ کے بھی کچھ بدلے ہیں؟ میں نے دیکھا پچھلے 1-1.5 سال میں آپ بہت اچھی غزل کی طرف آئے، بہت اچھی کچھ کہہ رہے ہیں، بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو کیا آپ نے بھی ان ماحول سے اثر لیا ہے، یا آپ کی جو واک بڑی لمبی لمبی ہوتی ہے اس سے کوئی اثر لیا ہے؟ جو آپ نے دنیا کے نظارے دیکھے، قدرت کے نظارے دیکھے، اس نے آپ کے اندر یہ جوت جگائی؟ بہت اچھے شعر کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آج کل. کیا کوئی تبدیلی کیسے آئی؟ سہیل بھائی دیکھیں، میں تو ابھی سیکھنے کے عمل میں ہوں، طالب علم ہوں اس کا، اور ہمیشہ بندہ رہتا ہے. ہم سب وہی ہیں. جی بالکل. تو اتنا ضرور کہوں گا کہ بزم سخن میں آئے، آپ جیسی ہستیوں سے ملاقات ہوئی، دوست ملے کامی جیسے، اور لوگ جو موٹیویشن کرتے ہیں، موٹیویشن دیتے ہیں، پروگرامز میں جاتے ہیں. اساتذہ ابھی ہمارے استاد محترم نے کتنی خوبصورت بات کی. تو پھر ان کو پڑھنا بھی شروع کیا، تو تبدیلی آئی. تبدیلی آ گئی. تو پہلے جو بھی تھا لکھ دیتے تھے، کہہ دیتے تھے، پھر اب ذرا اساتذہ سے کنسلٹیشن لی اور دیکھا کہ رجحانات کیا ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ دیکیں قاری کو واپس لانا ہے نا کتاب کی طرف، تو آپ کو جدید تقاضوں کے مطابق بھی لکھنا پڑے گا. تبدیلی دیکھیں، آپ اگر انگلش لٹریچر کو دیکھیں، انہوں نے ایک دم سائی فائی اور نئی چیزیں جدت لائے لکھنے میں نا. ٹھیک ہے، اس میں میڈیا تو بدل گیا، کتاب بھی بہت ان کی آتی ہیں اس پہ. تو ہمارے وہ والے ناول پہ ہی ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کوئی تھوڑی
ہماری شاعری میں بھی جدت آنی، جدید تقاضے آ جائیں تھوڑے. اور اسی طرح ناولسٹ ہمارے کوئی پاکستان میں ایسے بھی ڈاکٹر صاحبوں کو بہتر پتہ ہوگا کہ وہ قاری کو جو ہماری نئی جنریشن ہے اس کی انٹرسٹ والی چیزیں ہیں اس میں ضرور لائیں. اچھا جدت کی بات جب ہم کرتے ہیں، جدت سے مراد جدت ظاہر ہے قدمہ کے اوپر ہی کھڑی ہوتی ہے، وہ بنیاد وہی ہوتی ہے نا، ظاہر ہم وہ نہیں بدل سکتے. جی فریم ورک تو وہی رہے گا. ہاں فریم ورک وہی رہے گا. تو جدیدیت سے مراد کیا ہے ہماری، یعنی کہ آج کے جو ماحول ہے، آج کے جو موضوعات ہیں ان کو لانا، یا کسی اور زبان کا اضافہ کر دینا؟ جیسے بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو ہم رومن کی طرف جا رہے ہیں اردو سے، یہ ایک بڑا خطرناک عمل ہے. تو آپ کیا جدت، آپ کے ہاں کیا کیا جدت سے مراد کیا ہے؟ میرے خیال میں جدت یہ ہے کہ دیکھیں، آپ دیکھیں جیسے یہ انٹرنیٹ کی دنیا آئی ہے نا، تو دنیا ایک ہر چیز ہی بدل گئی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں قاری چاہ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا وقت میں وہ بہت زیادہ گین کرے، بہت زیادہ جلدی اس کو فائدہ ہو. کوئی پڑھ رہا ہے کوئی چیز، وہ تو ہمارے جو سلو ایک سٹائل تھا ناول کا لکھنے کا کہ کئی صفحے لکھ کے پھر آگے آپ پہنچتے تھے کہ بات اصل میں کیا ہوئی تھا، وہ ہمارے علم میں بہت اضافہ کرتا تھا. اس میں ہم لٹریری بہت ہو جاتے تھے، لیکن کہانی کا جو ٹچ ہے وہ اتنا فاسٹ نہیں ہوتا تھا. تو اتنے مطلب آپ دیکھیں گے کہ ہزار صفحات کے بھی، 500 صفحات کے بھی. تو یعنی یعنی وقت نے تھوڑی سی رفتار تیز، بہت تھوڑی سی تو نہیں کہنا چاہیے، رفتار بہت بدلی 2001 کے بعد. تو یہ جو نئی چیزیں ہیں اور پھر اس میں نئے ٹاپک لائے جائیں، جس طرح اب ہم نے دنیا کو، مغرب کو خاص طور پہ اپنے لٹریچر سے ہی بتائیں. ہماری اردو کی ترجمہ ہوتا ہے پھر انگلش میں، تو ان کو ہمارا مطلب کہنا یہ چاہ رہا ہوں عنوان ہم سے آئے اور ہم میسج ان کو دیں، لیکن اتنا انٹرسٹنگ ہو، عنوان سے پیغام جائے اور انٹرسٹنگ پیغام ہو کہ پڑھنے کو دل کرے. مطلب یہ ڈاکٹر صاحب یہ بات انہوں نے بڑی زبردست کہی کہ جدت کے حوالے سے ہی ہوتا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ جدت پر آپ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے، آپ نے بڑے اچھے اشعار کہیں، تو کچھ اشعار بھی آپ کے سن لیے جائیں تاکہ سوالات تو چل ہی رہے. پہلے تو میں شروع کروں گا، کل یوم دفاع پاکستان تھا، جی تو اگر آپ اجازت دیں تو اس پہ میں نے کچھ کہا ہے، کیونکہ وہ تو دیکھیں پر کہیں بھی چلے جائیں وہ دل سے نہیں نکلتا ہمارا پیارا پاکستان. ہم پاکستان سے اور پاکستان ہم سے ہے، ہم کہیں بھی سبحان جائیں گے، ہم اللہ، سبحان اللہ. یہ دیکھیں پاکستانیت نہیں چھوڑ سکتے ہم. بالکل سبحان اللہ. تو پھر ایک ہے، میں نے یہ پنجابی میں لکھے ہیں چند قطعات، جدت پہ بھی بات کر لیں گے. تو یہ اس طرح تھا کہ میری پہچان پاکستان، میری پہچان پاکستان ہے، میری آن پاکستان، یہی منشور ہے اپنا، یہی منشور ہے اپنا، وطن پر نور ہے اپنا. کیا بات، یہی منشور ہے اپنا، وطن پر نور ہے اپنا، ہے میری جان پاکستان. ہمارا عزم زندہ ہے، بے شک، واہ، ہمارا عزم زندہ ہے، یہی ماتھے پہ کندہ ہے. ہمارا عزم زندہ ہے، یہی ماتھے پہ کندہ ہے، ہماری شان پاکستان، میری پہچان پاکستان. اور ایک پیغام ہے اس میں، جدت تو چلتی رہے گی لیکن یہ بہت ہی، یہ شاید 1947 سے بھی پہلے کا، جس طرح کہتے ہیں نا پاکستان تو بہت پہلے بن گیا تھا 1947 کو. تو نقشے کہ جب پہلا مسلمان ہوا تھا ہندوستان میں تب پاکستان بن گیا، کیا کہنے. تو اسی میسج ہے پرانا، ہمیں مل جل کے رہنا ہے. ہمیں مل جل کے، بڑے یہی کہہ کے گئے تھے نا، ہمیں مل جل کے رہنا ہے، وفا کو عام کرنا ہے. ہمیں مل جل، اب کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہوں، آپ پنجابی ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، کوئی ہوں، لیکن وفا آپ کی نہیں. بے شک بے شک. ہمیں مل جل کے رہنا ہے، وفا کو عام کرنا ہے، یہی صفدر نے کہنا ہے، یہی صفدر نے کہنا ہے، ہمیشہ آگے بڑھنا ہے. میرا ارمان پاکستان، میری پہچان پاکستان. بہت کیا بات، شکریہ جی، بہت زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ یہاں لوگ اپنے، اصل میں ہم جو وہاں سے آ گئے نا، ہم آئے نہیں اصل میں، وہیں ہیں، تو ہمارے دل وہیں دھڑک رہے، وہیں کا سب کچھ ہے. وہاں ذرا سے کچھ ہوتا ہے تو ہمارے دل میں جو ہے نا جو ایک خلش سی پیدا ہو جاتی ہے. وہاں سب ٹھیک ہوتا ہے تو ہم ٹھیک ہوتے ہیں. بلکہ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ جہاں پر آ کر میں نے دیکھا کہ جیسے میں ابھی 10 مہینے دور رہی پاکستان سے، تو زیادہ جو ایک دور رہ کے تو زیادہ بڑھ جاتی ہے محبت. تو جیسے میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ میں 14 اگست پہ باقاعدہ، جب میں آکسفورڈ میں اتنا نہیں وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی نہیں ہے وہاں پر، تو وہاں پہ نہیں منایا جا رہا تھا، تو مجھے بڑی پریشانی تھی کہ بھئی آج تو میں ایسے بیٹھی ہوں. بڑا مجھے فیل ہوا کیونکہ یونیورسٹی میں تو ہم لوگ وہاں پہ باقاعدہ ٹینک ہوسٹنگ سرمنی ہوتی ہے اور کچھ.
تو پاکستان بھر میں تو صبح سے لے کر جناب ایک لیکن عید ویسے کا باہر تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن یونیورسٹی میں چونکہ ہم مناتے ہیں تو پھر باقاعدہ میں ساؤتھ ہال گئی اچھا اور وہاں پہ میں نے اور آپ نے میں نے منایا زندگی جشن پہ منایا آزادی۔ اور مجھے اتنی خوشی ہوئی. تو یہ جو یہاں پر آ کر تو زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے اور زیادہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں بہت اچھی بات کی آپ نے. کامی بھائی آپ سے بھی کچھ کلام سن لیں کیونکہ وقت کم ہے تو میں چاہ رہا ہوں کلام چند بھی اشعار جی سہیل بھائی اجازت ہے. جی ارشاد. جستجوئے علم و حکمت واہ میں اٹھیں میرے قدم. کیا بات ہے. واہ واہ. واہ واہ واہ. جستجوئے علم و حکمت میں اٹھیں میرے قدم. وسعت افلاک میں کھل جائیں گے سب پیچ و خم. وسعت افلاک میں کھل جائیں گے سب پیچ و خم. واہ. اضطراب دل کو آ جائے سکون ہوگر عطا. واہ. اضطراب دل کو آ جائے سکون ہوگر عطا. مجھ کو ذوق آگہی میرے خدا لطف و کرم. مجھ کو ذوق آگہی میرے خدا لطف و و کرم. دعا ماشاءاللہ. صفدر بھائی یہ شعر دیکھیے گا. کلمہ توحید لب پر پاس قرآن ہے میرے. کلمہ توحید لب پر پاس قرآن ہے میرے. دل میں ہے عشق محمد محو سجدہ چشم نم. واہ واہ واہ. محو کیا بات سجدہ کیا بات. کلمہ توحید لب پر پاس قرآن ہے میرے. واہ. دل میں ہے عشق محمد محو سجدہ چشم نم. اور اس کا مقطع بھی سناتا چلوں. اور یہ دعا ہے اور میری بڑی آرزو ہے کہ اللہ میری یہ دعا قبول کرے. ختم کر دے رب جہاں سے سن لے کامی کی دعا. ختم کر دے رب جہاں سے سن لے کامی کی دعا. بے کسی غربت جہالت آتش ظلم و ستم. کیا ختم کر دے رب جہاں سے سن لے کامی کی دعا. بے کسی غربت جہالت آتش ظلم و ستم. جستجوئے علم و حکمت میں اٹھیں میرے قدم. وسعت افلاک میں کھل جائیں گے سب پیچ و خم. کیا بات ہے. بہت خوب بہت خوب کہا. زبردست بہت زبردست. میں چاہوں گا کامی صاحب سے تو ہم نے سن لیا. صفدر بھائی آپ سے بھی کچھ سنیں اور اگر پنجابی کی بھی کچھ فرمائش ہے تو پنجابی سے اگر آپ شروع کریں تو ذرا لطف آئے گا. جی یہ فیس بک وغیرہ کے حوالے سے ہی جس میں ذرا لانا چاہ رہا ہوں یہ چیزیں جو ہم آج کل بہت یوز کرتے ہیں. کہندا جی دکھاں دے مارے دکھاں دے مارے پردیسی دے ہاسے ہاسے نہیں ہوندے. ہمیں وطن ہی یاد آتا رہتا ہے نا ہر وقت. ہم ہنستے بھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار دور بیٹھ. دکھاں دے مارے پردیسی دے ہاسے ہاسے نہیں ہوندے. فیس بک تے فیس ٹائم تے دتے دلاسے دلاسے نہیں ہوندے. ملنے آیا کریں نا فیس بک نہ کیا کریں. فیس بک تے فیس ٹائم تے دتے دلاسے دلاسے نہیں ہوندے. دکھاں دے مارے پردیسی دے ہاسے ہاسے نہیں ہوندے. خوشیاں دے وچ جھومر پاندے خوشیاں دے وچ جھومر پاندے. دکھاں دے وچ آسے پاسے نہیں ہوندے. واہ واہ واہ. خوشیاں دے وچ جھومر پاندے. یہی ہوتا ہے زمانے کا دستور ہے یہی بھائی. دکھاں دے وچ جھومر پاندے دکھاں دے وچ آسے پاسے نہیں ہوندے. جنہاں پیتی نانے ہتھوں او کربلا والے. جنہاں پیتی نانے ہتھوں او کربلا والے. پیاسے پیاسے نہیں ہوندے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. پھر پڑھیے گا بھائی. واہ بہت خوب. جنہاں پیتی نانے ہتھوں او کربلا والے. واہ. جنہاں پیتی نانے ہتھوں او کربلا والے. پیاسے پیاسے نہیں ہوندے. دکھاں دے مارے پردیسی دے ہاسے ہاسے نہیں ہوندے. کیا بات ہے. بہت خوب. اگر آپ کی اجازت چند اشعار میں بھی پیش کر دوں. تو تازہ غزل تھی. میں نے کہا دوست بیٹھے ہیں ذرا محفل ہے اس میں سنا دی جائے کہ اچھا میں تو بڑے خالص موضوعات پہ لکھتا ہوں. میں اتنا فلسفیانہ نہیں لکھ سکتا ماشاءاللہ. یہ لوگ بڑی اس سے لکھتے ہیں. میں نے تو وہی موضوع ہے ایک ہی عشقی موضوع تھا وہی بچا ہے اور تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. غزل کا بنیادی موضوع ہی عشق ہے. تو بے شک. جی کیوں ہمیں لگ رہے ہیں پیارے سے کیا کہنے ہمیں لگ رہے ہیں پیارے سے جن نگاہوں میں ہیں شرارے سے. کیا کہنے. کیا شرارے کا استعمال ہوا بھائی. شکریہ. جن نگاہوں میں ہیں شرارے سے. کیوں ہمیں لگ رہے ہیں پیارے سے
جن نگاہوں میں ہیں شرارے سے کل تلک تھے جڑے خسارے سے، ارے واہ، کل تلک تھے جڑے خسارے سے بن گئے آگ کے وہ تارے سے۔ کیا کہنے، یہ آپ کیا کی سیاسی شعر ہو تبدیلی ہے، گیا۔ تبدیلی ہے نا سر۔ کل تلک تھے جڑے خسارے سے بن گئے آگ کے وہ تارے سے، اور بے وفا مزمحل اور بزلہ سنج، کیا بات ہے، بے وفا کیا مرکبات، مزمحل اور بزلہ سنج ہم بھی اب ہو گئے تمہارے سے۔ ارے واہ واہ، پھر سے واہ بڑھیا۔ واہ 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 واہ، بے وفا مزمحل اور بزلہ سنج ہم بھی اب ہو گئے تمہارے سے، اور جب سے پیش آیا وہ خلوص کے ساتھ، آہا، جب سے پیش آیا وہ خلوص کے ساتھ، دل پہ کیوں چل رہے ہیں آرے سے، دل پہ کیوں چل رہے ہیں آرے سے، واہ، جب سے پیش آیا وہ خلوص کے ساتھ، دل پہ کیوں چل رہے ہیں آرے سے، اور پاس اتنے ہیں آج ہم دونوں، پاس اتنے ہیں آج ہم دونوں، جیسے دریا کے دو کنارے سے، پاس اتنے ہیں، واہ، پاس اتنے ہیں آج ہم دونوں، جیسے دریا کے دو کنارے سے۔ اور نعمان بھائی آپ کے لیے شعر ہے کہ بس توجہ دلاؤ نوٹس ہیں، آہا، بس توجہ دلاؤ نوٹس ہیں، شرح ہم لوگ نہ شرارے سے۔ کیا کہنا، کیا بہت کہنا، شکریہ، بہت کچھ کہہ گیا بس اس وقت۔ توجہ دلاؤ نوٹس ہیں، شرح ہم لوگ نہ شرارے سے، اتنی فرصت ہے باد ترک عشق، اتنی فرصت ہے باد ترک عشق، دن گزرتے نہیں گزارے سے، کیفیت اتنی بیان ہے، فرصت ہے باد ترک عشق، دن گزرتے نہیں گزارے سے، بس خلش کی ہے روشنی ساری۔ دیکھیں اس کا عرض سمجھ گیا کہ بس خلش کی ہے روشنی ساری، ورنہ سورج نہ ہم ستارے سے، ستارے خلش تو ہے نا، بہت اعلیٰ، بہت بس خلش کی ہے روشنی ساری، ورنہ سورج نہ ہم ستارے سے۔ بہت شکریہ آپ احباب کا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ موجود ہیں، آپ ظاہر شاعری تو نہیں کرتی، لیکن اپنے کسی پسندیدہ شاعر کے بارے میں کچھ بتائیں، اور اگر ان کا کوئی ایک آدھ شعر یاد ہے ضرور ہم سے شیئر کریں۔ پسندیدہ شاعر کا تو ظاہر میرا فیض مجھے پسندیدہ میرا کیا شاعر بات ہے، وہ تو سب کے پسندیدہ ہے۔ جی، مگر میں جو بات کروں گی تھوڑی سی جو میرا اب مجھے ٹائم تھوڑا بتا دیجیے، بس ٹائم تھوڑا سا ہی رہ گیا لیکن کوئی بات نہیں۔ نذیر اکبر آبادی پہ میں کام کر رہی ہوں، پوسٹ ڈاک کا میں نے آپ کو کام کا نہیں بتایا۔ پہلے تو میرا ایم فل اور پی ایچ ڈی میرا ناول پہ تھا، مگر جو پوسٹ ڈاک ہے وہ شاعری پر، اور اس میں ہیومنزم، نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں انسان دوستی۔ اچھا، تو اس حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، اور جیسے بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ آج کا جو انسان جس افراتفری، اگرچہ ہم گلوبل ولیج دنیا پوری بن گئی اور بہت زیادہ ہم نے فتوحات حاصل کر لی، مگر اس کے باوجود ان وسائل کے ساتھ ساتھ ہم مسائل کم میں بھی اضافہ ہوا اور انسان سے دور ہوتا گیا۔ تو اس لیے یہ جو ٹاپک میں نے چوز کیا، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ انسان دوستی، انسانوں سے پیار، ان کے ساتھ رواداری، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی جو ہے ان سے محبت، اور ان کے ساتھ نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں یہ چیز بہت ملتی ہے۔ انہوں نے ایک شاعر انہوں نے شعر آشوب جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کسی جس میں کسی شہر کے اجڑنے کا ذکر ہو، تو ان کی شعر آشوب میں انہوں نے 36 شعبوں کا ذکر کیا ہے جو آگرے میں جو بند ہو گئے اور جس کی وجہ سے خلقت پریشان تھی، اور وہ انہوں نے سب کا دکھ محسوس کیا۔ تو وہ اس میں ایک دو اشعاری بس۔ جی بالکل، ارشاد۔ اب تو کچھ سخن کا میرے کاروبار بند رہتی ہے اب لیل و نہار بند۔ اور یہ ایک شعر آخری جو ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ہو کس طرح نہ منہ میں زبان بند، جب آگرے کی خلقہ ہو کاروبار بند۔ یعنی ان کے ہاں جو وہ بے بسی، وہ پوری اپنے معاشرے کی بے بسی کا ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال اب چونکہ وقت کم ہو رہا ہے، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے اشعار بھی پیش کیے، بہت اچھی آپ سے گفتگو ہوئی، وقت کی قلت کی، وقت کم تھا تو باتیں بالکل آخر 1 منٹ رہ گیا ہے۔ میں چاہوں گا ایک شعر دونوں اپنے حضرات پیش کر دیں تاکہ ہم اس پروگرام کو اینڈ کریں۔ میں ایک محسوس کر رہا تھا کہ میرا نعتیہ انداز رہ گیا، جی، تو ایک غزل میں نے
ایک بالکل، ایک منٹ ٹچ دیا تھوڑا سا. چلی بات کل جب طلسمات کی، چلی بات کل جب طلسمات کی، بڑے شوق سے پھر تیری بات کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. چلی بات کل جب طلسمات کی، ہاں. بڑے شوق سے پھر تیری کیا بات بات. کی. ہاں. ہوئی مجھ پہ چشم کرم آپ کی، ہاں، ہوئی مجھ پہ چشم کرم. چشم کرم آپ کی، ہے پرواز اونچی خیالات کی. کیا بات ہے، بہت ہے خوب. پرواز اونچی سبحان اللہ، سبحان خیالات کی. محبت کی دولت لٹاتا ہے تو، محبت کی دولت لٹاتا ہے تو، ہے یہ بات صفدر کمالات کی. کیا بات ہے، ہے بہت خوب، بات بہت صفدر زبردست. کمالات کی. بہت دو ایک شعر. جی دو شعر. جی. کبھی اتنی تو دے مہلت کہ خود سے گفتگو کر لیں، ہاں. حصارِ نارسائی تجھ سے ہم فریاد کرتے ہیں، واہ. اور کہاں تک ساتھ دے گی تو ہمارا دشت غربت میں، تجھے اس قید سے اے زندگی آزاد کرتے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ اس محفل میں آئیں. انشاءاللہ آپ سے اور بھی ملاقات ہوگی. کامران کامی بھائی آپ کا شکریہ، صدر سعید بھائی آپ کا شکریہ. دوستوں یہ محفل سجانے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں ہم ڈاکٹر صاحبہ سے بھی بات کریں. ظاہر ہے وقت کی قلت ہوتی ہے، موضوعات بہت سے ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں پہ بات نہیں ہو پاتی، اور ان دونوں حضرات کے اشعار بھی سن سکیں. یہ ہمارے بزم سخن کے ستون ہیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.